اس لیے نہیں پڑھ رہا کہ یہ بہت ہی زیادہ مشہور ہیں، اور سلسلۃ الاحادیث صحیحہ میں ایک جگہ پر اقرار ہو گیا ہے علامہ البانی سے بھی اس کی رات کی فضیلت کا، اور ایک شیخ قاسمی ہیں، انہوں نے ایک کتاب الاصلاح المساجد لکھی ہے، انہوں نے اس کتاب کے اندر بڑی اس کی مخالفت کی ہے۔ تو امام بہقی نے بھی اس کا ذکر کیا، بہت سے محدثین نے اس کا ذکر کیا ہے، تو اس کا مطلب ہوا کہ اس کا کچھ ہے۔ اب میں ان روایات کو بیان نہیں کر رہا چونکہ وہ بہت ہیں، ان میں کچھ مرسل ہیں، کچھ ضعیف ہیں، ہر ایک الگ الگ پایا، لیکن انہوں نے وہ ساری جمع کر دیں۔ تو میں نے کہا بھی تھا کہ وہ ہر ایک کو جمع نہیں کرنا چاہیے، لیکن بہرحال وہ ایک مواد سامنے آنا چاہیے تھا ان کے خیال میں، تو وہ آ گیا۔ اور کتب صوفیہ میں قوت القلوب ہے، داتا ایسی کتابیں جو ہیں ان کے اندر بھی ان کا مواد ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ امام فاقہی جن کا وصال 353 میں ہوا ہے، وہ اپنی سند کے ساتھ وہ ذکر کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے دادے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ کہتے ہیں کہ لوگ کعبے کے اندر جمع ہوتے ہیں، 353 سے پہلے کی وہ بات کر رہے ہیں کہ وہ کعبے کے اندر لوگ جمع ہوتے ہیں، طواف کرتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اور مختلف انداز سے وہ نفل پڑھتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے امام فاقہی نے اس کا ذکر کیا کہ وہاں پر لوگ جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اس رات کو، تو وہ اپنے آباء و اجداد کے زمانے کی وہ بات کر رہے ہیں۔ تو اہل مکہ کا اس پر عمل، اہل شام کا اس پر عمل، اہل مدینہ کا اس پر عمل، لیکن اگر سب اہل مکہ کا نہ صحیح، کچھ اہل مدینہ کا نہ صحیح تو کوئی بات نہیں، اس میں تو کوئی ایسی نہیں ہے، بات نہیں ہے کہ وہ ہر ایک کا ضرور ہونا ہی چاہیے۔ اچھا آگے امام ابو طالب مکی 386 میں امام ابو طالب مکی نے اس کا وہ ذکر کیا ہے، عمر بن ثابت کی جیسے کہ ان کی روایت میں ہے کہ اہل مکہ جمع ہوتے اور رات کو جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے۔ اسی طرح اہل شام کے بارے میں ہے، یعنی مردوں عورتوں کی اکثریت مسجد میں آتی، بس وہ نماز پڑھتے، طواف کعبہ کرتے اور اپنی رات کو زندہ کرتے، صبح کے وقت تلاوت قرآن کے ساتھ مسجد میں حرام میں، حتیٰ کہ وہ مکمل قرآن مجید ختم کرتے اور وہ نماز پڑھتے، اور اس رات میں 100 رکعت نماز اس طرح پڑھتے کہ ہر رکعت میں فاتحہ اور 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے، اور اس رات کو چشمہ زمزم سے پانی پی لیتے، اس کو پیتے اور اسے غسل کرتے اور اسے مریضوں کے لیے محفوظ کر لیتے، اور اس کی رات میں برکات حاصل کرتے۔ امام غزالی نے بھی اس کا ذکر کیا۔ یہ میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ بیان کرنے کا کہ قیام اللیل، نوافل، استغفار پڑھنا اصلاً قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ تو اس کے بارے میں تو یہ روایات بھی ہیں کہ اہل اسلام ہمیشہ سے کرتے چلے آ رہے، تو ایسے لوگوں کی عبادت اور ان کے افعال کو، ان کے فعل کو، ان کے استغفار کرنے کو، ان کے نوافل پڑھنے کو، ان کے ختم قرآن کرنے کو، اس عمل کی وجہ سے کسی مسلمان کو بدعتی کہنا، اس کو جہنمی کہنا، اس کو گمراہ کہنا، اور ان کے خلاف لٹریچر لکھنا اور کروڑوں پاؤنڈ لگا دینا اور یہ ساری کتابیں لکھنا، یہ اسلام کی خدمت ہے؟ کیا بات ہے! خوارج نے شروع سے اہل اسلام کو بدعتی کہا، میں الذہبی کے سے پڑھ آیا ہوں پیچھے، شروع سے یہ باتیں چلی آ رہی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں آپ کو فتویٰ دے رہا ہوں اس رات کے بارے میں، ان کا تو آپ نے سن لیا کہ وہ کہہ رہے ہیں یہ بدعتی ہیں اور فلاں ہیں، وہ ساری باتیں ان کی تو انہوں نے تو وہ کر لی، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم نہیں دیا۔ تو ہر روز تراویح پڑھنے کا بھی تو حکم آپ نے نہیں دیا کہ ہر روز تراویح پڑھیں، اور پھر آپ نے ہر روز تراویح باجماعت پڑھنے کا بھی تو حکم نہیں دیا۔ یہی تو بات امام قرطبی نے لکھی ہے کہ حضرت ابو امامہ نے کہا، لوگوں بنی اسرائیل نے بدعت نکالی تھی خدا کی رضا کے لیے، جو اس پہ کاربند نہ رہے، عمل پیرا نہ رہے، اس کے حقوق ادا نہ کیے، ان سے جواب طلبی ہوئی، خدا کی ناراضگی ہوئی، تم نے یہ بدعت ایجاد کی ہے تراویح کی، ہر روز تراویح پڑھنے کی، جماعت کے ساتھ تراویح پڑھنے کی، اس بدعت پہ کاربند رہو، اس کے حقوق پورے کرو، ورنہ تم سے بھی جواب طلبی ہوگی، تم پر بھی ناراضگی ہوگی، جس طرح ان صالحین نے ایک بدعت ایجاد کی تھی اور جو اس پر کاربند رہے اللہ نے ان کو اجر دیا۔
تو اگر یہ ہو بھی تو بدعہ حسنہ اس کو کہہ لیں. اگر ویسے بدعہ حسنہ نہیں بنتی، اس لیے کہ جب وہ احادیث سے ثابت ہے، ان کو وہ بھی کہہ رہے ہیں. ابھی میں آپ کو فتویٰ پڑھ کر سنا رہا ہوں. آپ کو پتہ جب میں فتویٰ دیتا ہوں تو میں مفتی تو ہوں نہیں کہ میں فتویٰ دوں. وہ ہمارے مفتیان اکرام تو بیٹھتے ہیں یہاں پر فتویٰ، تو ماشاءاللہ وہ تفصیلات سے دیتے ہیں. میں تو آسان کام کرتا ہوں. اور وہ فتویٰ کیا ہوتا ہے کہ میں مجموع الفتاوی ابن تیمیہ سے فتویٰ پڑھ کے سنا دیتا ہوں. بس میرا اتنا ہی کام ہوتا ہے. تو وہ فتویٰ ویسے بڑا پکا ہوتا ہے، اتنا فتویٰ ہوتا ہے کہ اس پہ وہ انکار اس کا کم ہوتا ہے اور اختلاف بھی اس سے کم ہوتا ہے. یہ حافظ ابن تیمیہ کی کتاب ہے مجموع الفتاوی، جلد 14، جز 12، صفحہ 65، کتاب الصلاۃ. اس کے اندر ہے کہ سئل عن الصلاۃ نصف شعبان، کہ حافظ ابن تیمیہ سے سوال کیا گیا کہ شب برات کی رات کو نماز پڑھنا، عبادت کرنا، اللہ کے حضور جھکنا، یہ کیسا ہے؟ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ عبد المنعم حافظ زبیر علی زئی صاحب کا فتویٰ میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا کہ وہ کہتے ہیں یہ بدعت ہے، کرنے والے کو پانی نہیں ملے گا حوض کوثر کا، وہ اور جو ہمارے دین سے نہیں اس کے منہ پر اٹھا کر مارو. اور یہ نمازیں انہوں نے جعلی بنا رکھی ہیں، ساری نفل پڑھتے ہیں. تو یہی بات حافظ ابن تیمیہ سے پوچھے گی. سئل عن صلاۃ نصف شعبان، کیا ہے نصف شعبان کا؟ وہ کہتے ہیں فآجاب اذا صلی الانسان لیلۃ النصف وحدہ او فی جماعت خاصہ کما کان یفعل طائف من السلف فہو احسن. زندہ باد. یہ تو مجھے میری بات سن کے کسی اور کو کہنا چاہیے تھا، وہ میری زبان سے خود اپنے آپ کو میں زندہ باد کہہ رہا ہوں. فتویٰ دے رہا ہوں نا، فتویٰ پڑھ رہا ہوں تو زندہ باد کیوں نہ کہوں. حافظ ابن تیمیہ نے جواب دیا، کہتے ہیں جب انسان نصف شعبان کی رات کے لیے اکیلے یا خاص جماعت کے ساتھ نماز کی ادائیگی کرے تو یہ بہت اچھا ہے. طائف من السلف، یہ سلف ایسا کیا کرتے تھے، سلف ایسا کیا کرتے تھے. پھر کہہ رہا ہوں سلف ایسا کیا کرتے تھے. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ سلف وہ ہیں جو اس رات کو سلفیوں کی اتباع وہ کرتے ہیں. یہ سلفی کہلانے کا حق تو ان کو ہوا جو لوگ اس رات کو اللہ کی عبادت کریں. کیوں؟ وہ سلفیوں کے نقش قدم پر ہے. اب سلفیوں کا معنی الٹ بن گیا ہے. لوگ سمجھتے ہیں سلفی وہ ہوتے ہیں، اپنے آپ کا نام رکھ لیا، وہ کہتے ہیں سلفی وہ ہوتے ہیں کہ جو شب برات نہ کریں، شب برات نہ عبادت کریں، نہ منائیں، نہ مسجدوں میں جائیں، نہ اکٹھے ہوں، وہ سلفی ہیں. اور فتاویٰ میں فتویٰ دے رہا ہوں، فتویٰ دے رہا ہوں. تو حافظ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، سلفی وہ نہیں ہیں جو شب برات کی مخالفت کریں. کان یفعل طائف من السلف فہو احسن، سلفی وہ ہیں جو اس رات کو عبادت کرتے تھے اور جو آج بھی کریں گے، سلفیوں کے نقش قدم پر وہی ہیں. فہو احسن، فہو احسن، فہو احسن. یہ بہت اچھا ہے، یہ بہت اچھا ہے، یہ بہت اچھا ہے. آگے وہ کہتے ہیں وَأَمَّا الْاجْتِمَاعُ فِي الْمَسَاجِدِ عَلَى صَلَاةٍ مُقَدَّرَهُ كَالْاجْتِمَاعِ عَلَى 100 رَكَعَةٍ بِقِرَاءَةِ 1000 قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ دَائِمًا فَهَذَا بِدْعَةٌ لَمْ يَسْتَحِبُّهَا أَحَدٌ مِّنَ الْأَئِمَّةِ. وہ کہتے ہیں جماعت کے ساتھ نفل پڑھنے یہ تو اچھی بات ہے، لیکن بعض مساجد میں یہ ہوتا ہے کہ وہ مخصوص رکعات کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، قرات متعین کر لیتے ہیں اور وہ 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں. تو کہتے ہیں یہ اہل علم ائمہ میں سے کسی نے نہیں اس کو مستحب نہیں کہا اور یہ بدعہ ہے. اب یہاں جو لفظ بدعہ ہے، اگر نارمل ریٹ میں ہم اس کو لے لیں تو معنی یہ بنے گا کہ یہ بدعہ حسنہ ہے. کیوں؟ کہ وہ پہلے کہہ چکے ہیں کہ انفرادی طور پر یا جماعت کے ساتھ پڑھیں تو وہ سلف ایسا کرتے تھے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ ایک رکعت میں وہ یوں کریں کہ 100 رکعت پڑھیں اور ہر رکعت میں 100 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھیں تو یہ نیا کام ہے اپنے شیپ کے اعتبار سے. ہاں تو بدعہ حسنہ ہوا.
تو وہ بدعہ حسنہ ہو جائے گا، کیونکہ وہ بدعت کی دو قسمیں تو میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو سلف اس پر کرتے تھے۔ اب وہ سلف کی مثال میں نے ان سے بھی، حافظ ابن رجب سے بھی دے دی۔ اگلی عبارت پڑھنے سے پہلے میں آپ کو ایک لطیفہ سنانا چاہتا ہوں۔ یہ جو سلف لفظ ہے نا، سلف کا مطلب ہوتا ہے ارلی مسلمان، اس سے مراد صحابہ بھی ہیں، تابعین بھی ہیں، تبع تابعین بھی ہیں، اور ہر زمانے سے جو پہلے مسلمان ہیں وہ سلف ہوتے ہیں۔ لیکن جب سلف مراد لیا جائے تو اس سے عموماً تابعین، صحابہ، تبع تابعین یا ائمہ کا دور ہوتا ہے، وہ سلف ایسا کرتے تھے۔ اسی طرح کی ایک بات، یہ قاعدہ جلیلہ ہے، مجھے وہ نکالنا پڑے گا حوالہ، لیکن جب میں نے وسیلے کے اوپر بیان کیا تھا تو وہ میں پڑھ آیا تھا، اس کا حوالہ میں نے پڑھا تھا کہ عبد الملک کے پیٹ میں کچھ درد ہوا تو اس کے پاس کوئی بندہ آیا تو اس نے کہا یہ کہ تم دعا کرو، اور جب تم یہ دعا کرو گے تو دعا کر کے، دعا یہ ہے کہ یوں دعا کرو کہ یا اللہ میرے پیٹ کو تو آرام دے دے، میرے پیٹ کو تو آرام دے دے، تو مجھے صحت کاملہ عاجل عطا فرما، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مجھے جو ہے نا وہ، اگر وہ مجھے حوالہ مل جاتا ہے تو حضور کے وسیلے سے جو ہے نا مجھے تو شفا عطا فرما دے۔ تو یہ بات لکھنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا حضور کے وسیلے سے دعا کرنا، اور وہ دعا اس طرح سے کرنا کہ مجھے اللہ تعالیٰ آرام دے دے۔ اس کے بعد انہوں نے لکھا کہ سلف ہمیشہ اس قسم کی دعائیں کیا کرتے تھے، اور سلف سے یہ منقول ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرتے۔ نہیں ملا، وہ مجھے دیر ہو جائے گی وہ تلاش کرنے میں، اگلے کسی پروگرام میں بتاؤں گا، لیکن وہ میں بتا چکا ہوں، اس کا تفصیل میں فتاوی سے بھی پڑھ چکا ہوں، وہاں سے بھی انہوں نے کہا کہ وہ سلف ایسا کرتے تھے۔ تو یہ میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا تو وہ بات ہو رہی تھی، تو میرا بیٹا محمد مجتبیٰ وہ یونیورسٹی میں گیا تو وہاں اس کو ایک لڑکا ملا، تو اس نے محمد مجتبیٰ سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا میں مسلمان ہوں۔ تو اس نے کہا تم مسلمان ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ تو کس فرقے سے تمہارا تعلق ہے؟ اس نے کہا میں اہل سنت و جماعت ہوں۔ اس نے کہا اچھا۔ تو اس نے محمد مجتبیٰ نے کہا تم کون ہو؟ تو وہ کہتا ہے میں سلفی ہوں۔ اس نے جب کہا نا میں سلفی ہوں تو وہ محمد مجتبیٰ نے اپنا ہاتھ بڑھایا، تو ہاتھ بڑھا کر کہنے لگا السلام علیکم، آپ سے مل کر تو ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی ہے۔ اچھا آپ وہ ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے وسیلے سے اللہ کے حضور دعا کرنے والے ہیں، آپ وہ ہیں جو شب برات کو رات کو نفل پڑھنے والے ہیں، کیونکہ سلف ایسا کیا کرتے تھے، تو آپ سے مل کر تو بڑی خوشی ہوئی، آپ سلفی ہیں، بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ تو اس نے ہاتھ کھینچ لیا۔ وہ کہتا نہ تو میں شب برات کے نفل پڑھتا ہوں، مسجد میں جاتا ہوں، اور نہ ہی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں، میں تو اپنے نیک عملوں سے دعا کرتا ہوں، میرا ایمان ہے اگر میں نے کلمہ پڑھا، نیک عمل کیا تو اللہ نے مجھے بخشنا ہی بخشنا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو محمد مجتبیٰ نے کہا کہ یہ سلفی کا مطلب، تو میں یہ سمجھتا تھا کہ بندہ وہ کام کرے جو سلف نے کیے ہیں، اگر وہ کام کرے گا تو وہ سلفی ہو جائے گا۔ تو اس نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، اس نے سلام نے لیا۔ تو اس نے کہا مجھے آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ سلفی ہیں۔ تو نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ طائف من السلف فہو احسن، تو یہ صحیح ہے۔ اب یہی کام ہم کر رہے ہیں تو اتنا کیوں پیسہ لگا رہے ہیں، کیوں اتنا اس کے اوپر شور کر رہے ہیں؟ اچھا، اب جو ہے نا یہ دوسری چیز جس کو حافظ ابن تیمیہ نے کہا ہے کہ وہ خاص ترکیب کے ساتھ نماز پڑھنا، اس پر ہم بھی زور نہیں دیتے، اس پر میں آگے چل کر تھوڑا سا بیان کرتا ہوں انشاءاللہ۔ لیکن آگے انہوں نے ایک بات ضرور کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر کبھی کبھار اس طرح سے ہو جائے تو کوئی بات نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ وہ ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں وَلَوْ سَاغَ ذَلِكَ أَن يَوْمَ الصَّلَاةُ أُخْرَى وَقْتِ الضُّحَىٰ وَبَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ تَرَاوِيحَ فِي شَعْبَانَ وَأَذَانٌ فِي بَيْتِ وَهَٰذَا تَغْيِيرٌ لِلدِّينِ اللَّهِ وَتَبْدِيلُهُ وَهَكَذَا الْقَوْلُ فِي لَيْلَةِ الْمَوْلِدِ وَغَيْرِهَا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اس کو بہت زیادہ ضروری نہ سمجھے، اور اس طرح نہ سمجھے کہ جس طرح ہم عید نماز پڑھتے ہیں اور وہ ظہر اور عصر کی نماز اس طرح سے اگر ضروری نہ سمجھے، اسی طرح میلاد النبی کے بارے میں بھی کہا گیا، تو پھر کوئی بات نہیں، پھر وہ کبھی کبھار کر لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
آگے وہ ایک دوسری بات کرتے ہیں، والبدع المکروہ ما لم تکن مستحب فی شریعہ وہی ان یشرع ما لم یعظم بہ اللہ فمن جعل شیئا دینا وقربۃ بلا شرع من اللہ فهو مبتدع ضال وهو الذی اناہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل بدعۃ ضلالہ فالبدع ضد الشرع والشرع ما امر اللہ بہ ورسولہ امر ایجاب و امر استحب وان لم يفعل عہد کا الاجتماع فی التراویح علی امام واحد وجمع القرآن فی المصحف وقتل اہل الردہ والخوارج۔ وہ کہتے ہیں کہ بدعت مکروہ وہ ہے جو شریعت میں مستحب نہ ہو، اور وہ ایسی شریعت کی ایجاد کرے جس کا اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم نہیں دیا، اور ایسی بدعت کرنے والا ہی گمراہ ہے، اور اسی کے بارے میں یہ وعید آئی ہے کل بدعت ضلالہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بدعت وہ ہے کہ جو شریعت کے خلاف ہو اور شریعت کی وہ مخالفت میں ہو، وہ بدعہ ہے۔ اور اگر دوسرے مقام پر وہ جا کر کتاب الطلاق کے اندر ایک جگہ لکھتے ہیں وَكَانَ تَارَةً يُوَافِقُ عُمْرَ فِي الْإِلْزَامِ لِذَلِكَ لِلْمُكْسِرِينَ مِنْ فِعْلِ الْبِدْعِ الْمُحَرَّمَةِ عَلَيْهِمْ مَعَ عِلْمِهِمْ بِأَنَّهَا مُحَرَّمَةٌ۔ اس عبارت کے اندر انہوں نے خاص بدعت محرمہ کا، بدعتوں کی تقسیم کا بھی اقرار کیا ہے۔ تو لہٰذا نصف شعبان کا کرنا حافظ ابن تیمیہ کے نزدیک فتاویٰ کتاب الصلاۃ کے اندر سلف کا کام ہے، اور یہ اچھا کام ہے، اور جو یہ بندہ کرے اس کام کے کرنے کی وجہ سے وہ جہنمی نہیں ہوتا، یہ خواہ مخواہ اس کے اوپر ایک الزام لگا دیا جاتا ہے۔ اب میں دوسری بات آپ کو کرنے لگا ہوں، وہ یہ ہے کہ بعض لوگوں نے اس کے اندر ایک بحث اٹھائی ہے مفسرین نے، وہ یہ ہے کہ ایک مسئلہ ہے کہ کیا قرآن کریم اس رات کو نازل ہوا ہے کہ نہیں۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کیا قرآن کریم اس رات کو نازل ہوا ہے کہ نہیں، قرآن کریم تو نازل ہوا ہے بے شک لیلۃ القدر کی رات کو، رمضان المبارک کے مہینے میں۔ بعض روایات میں یوں آیا ہے جس کو علامہ قرطبی نے ذکر بھی کیا ہے اور پھر ان کا رد بھی کیا ہے، ابن کثیر نے بھی اس کا ذکر کیا پھر اس کا رد بھی کیا ہے، وہ یہ کہ کیا نزول قرآن نصف شعبان کو ہوا ہے۔ تو بعض روایتوں میں یوں آتا ہے کہ لوح محفوظ سے جبرائیل علیہ السلام قرآن کریم کو نقل کر کے پہلے آسمان پر لے آئے، اور پہلے آسمان سے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حسب ضرورت وہ لاتے رہے۔ اب لوح محفوظ سے جو پہلے آسمان پر قرآن آیا، تو بعض روایات اگرچہ وہ اتھنٹک نہیں ہیں، قرطبی نے بھی اس پر بحث کی ہے، ابن کثیر نے بھی کی ہے، لیکن امام طبری نے ان روایات کو بلا نکیر لکھا ہے کہ وہ یہ ہے کہ لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر نصف شعبان کو قرآن آیا، اور زمین پر اس کو آیا لیلۃ القدر کو۔ لیکن قرطبی بھی، طبری بھی، سب وہ کہتے ہیں کہ نہیں، قرآن لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر بھی رمضان ہی میں آیا تھا، اور پہلے آسمان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھی رمضان ہی کو نازل ہوا تھا۔ تو یہ ایک ٹیکنیکل بحث چلی جاتی ہے کہ اس رات کی فضیلت کا سبب نزول قرآن ہے، تو اس پر اہل علم جو ہیں وہ متفق نہیں ہیں۔ ہاں، اقوال انہوں نے لکھے ہیں، اور پھر اس رات کی فضیلت کے بارے میں وہ روایات کرتے ہیں کہ سب نے، طبری نے، قرطبی نے، ابن کثیر نے، شوکانی نے، سب نے یہ لکھا ہے کہ اس رات کے بارے میں یہ روایات ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحمت فرماتا ہے اس رات کو، مغفرت فرماتا ہے، اور رزق تقسیم کرتا ہے، اور تقدیروں کے فیصلے لکھے جاتے ہیں۔ اب جب یہ آ گیا کہ تقدیروں کے فیصلے فیہا یفرق کل امر حکیم، تو جو اکرمہ ہیں، جن کو اکرمہ ہم کہتے ہیں، بہت بڑے مفسر ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد، ان کی تفسیر امام طبری نے نقل کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو فیصلے ہوتے ہیں کہ کس کو کتنا رزق ملنا ہے، کیا ہے، یہ نصف شعبان کی رات میں ہوتا ہے، یہ ان کا قول ہے۔ لیکن دیگر جو مفسرین ہیں اور صحابہ تابعین سے جو روایات ہیں وہ لیلۃ القدر کی ہیں۔ تو حافظ ابن کثیر اور طبری نے کہا نہیں، حق بات یہی ہے کہ یہ وہ نزول قرآن اور تقدیروں کا معاملہ لیلۃ القدر ہی کو ہوتا ہے، لیکن روایات تو نصف شعبان کے بارے میں ہے۔
تو بعض اہل علم نے ان سب روایات کو تطبیق دینے کی کوشش کی ہے، اور میں نے وہ جو انگلش میں ٹریڈیشنل اسکالرشپ کے اندر لکھا ہے ایک مضمون شب برات کے اندر، میں نے ان سارے روایات کو اس کی کنکلوژن یہی عرض کی ہے کہ کچھ اہل علم نے یوں بھی کہا، وہ کہتے ہیں قرآن شب قدر کو ہی نازل ہوا، لیلۃ القدر کو، تقدیریں بھی اسی رات لکھی جاتی ہیں، فیصلے بھی اسی رات ہوتے ہیں، رزق بھی تقسیم اسی رات ہوتے ہیں، لیکن ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کام ہے وہ اپنے اس طرح سے فرماتا ہے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، اللہ نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا، تو اس لیے ممکن ہے کہ کچھ ابتدائی کام نصف شعبان کو ہوتا ہو اور اس کی کمپلیشن لیلۃ القدر کی ہوتی ہو، لیکن اس پر کوئی دلیل نہیں ہے، خدا بہتر جانتا ہے، لیکن دونوں قسم کی روایات کی تطبیق دینے کی ایک یہ صورت ہے۔ لیکن اگر قرآن نہ نازل ہوا ہو، تقدیریں نہ لکھی جاتی ہوں، چونکہ یہ شعبان کی رات ہے، رمضان کا قرب ہے، اور اس رات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کو بیان کیا ہے، لہٰذا اس رات کو عبادت کرنا یہ جائز اور درست ہے۔ اب میں حافظ ابن تیمیہ کا دوسرا حوالہ اس کے اوپر کوٹ کر رہا ہوں، جس کے اوپر اتنا شور کیا گیا ہے کہ عبادت کرنے والے جہنمی ہیں، یہ اقتداء صراط المستقیم سے اب میں پڑھ رہا ہوں۔ اسی بات کو انہوں نے فتاوی میں ذکر کیا، اب وہ اس کے اندر اقتداء صراط المستقیم میں کر رہے ہیں۔ بعض دوست مجھے یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ ان کا کیوں اتنے حوالے دیتے ہیں حافظ ابن تیمیہ کے؟ خواہ میری بیٹی سعدیہ نے مجھے ایک دن، وہ چھوٹی تھی تو کہنے لگی کہ آپ اس حافظ ابن تیمیہ اس کا کیوں ذکر کرتے ہیں؟ میں نے کہا بیٹے اس کے مطلب یہ ہے کہ مجھے آسانی ہو جاتی ہے، وہ اس لیے کہ ان کے نام لینے سے اگر کوئی روایت لکھی ہو تو وہ زیادہ نہیں کرنا پڑتا، جر و تعدیل کو زیادہ نہیں دیکھنا پڑتا، تو اس لیے آسان ہے۔ اب ان سے یہ میں بات ان کی اقتداء صراط المستقیم سے پڑھ رہا ہوں، وہ کہتے ہیں لیلۃ النصف من شعبان فقد روی فی فضلها من الاحادیث المرفوعہ والآثار ما یقتدی انہا لیلہ مفضلہ وان من السلف من کان یخصها بالصلاة فیہا وصوم شہر شعبان قد جاءت فی احادیث صحیحہ ومن العلماء من السلف من اہل المدینہ وغیرهم من الخلف من انکر فضلها وطعن في الاحاديث واردها كحديث ان الله يغفر فيها لاكثر من عدد شعر غنم بني كلب وقال لا نفرق بينهما وبين غيرها لكن الذي عليه كثير من اهل العلم او اكثر من اصحابنا وغيرهم على تفضيلها وعليه يدل النص احمد لتعدد الحديث الوارده فيها وما يصدق فيها ذلك من الاثار السلفيه وقد روي بعض في فضائلها في الاسانيد والسنن وان كان وضع فيها اشياء اخرى۔ وہ کہتے ہیں بات یہ ہے کہ نصف شعبان کی رات کے بارے میں احادیث مرفوع اور آثار آئے ہیں، اور اس بات کا یہ تقاضا ہے کہ یہ رات فضیلت والی ہے، اور سلف میں سے کچھ لوگوں نے اس رات کو مخصوص کیا تھا نماز کے ساتھ، اور اس کے بعد وہ روزہ رکھتے تھے، اور جو احادیث قد جاءت فیہ احادیث صحیحہ اور ومن السلف من الخلف، اور احادیث صحیحہ آئی ہیں اس کے بارے میں، اور علماء سلف اور اہل مدینہ اور میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اس کی فضیلت کا اور ان حدیث کا ان کے اوپر اعتراض کیا ہے، اور وہ خاص کر کے کہ اللہ تعالیٰ اس رات کو اتنے لوگوں کو بخش دیتا ہے جتنی وہ ان کی بکریاں ہیں، بنی کلب کی بکریاں، اس کی سند پر انہوں نے اعتراض کیا۔ وہ کہتے ہیں اس بارے میں اختلاف ہے، لیکن یہ بات پکی ہے کہ رات فضیلت والی ہے، سلف اس کو مناتے تھے، نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، اور اس کے بارے میں صحیح احادیث آئی ہیں۔ آگے کہتے ہیں لیکن الذی علیہ کثیر من اہل العلم او اکثر من اصحابنا وغیرہم، اور کہتے ہیں کہ جہاں تک اہل علم اکثریت کا تعلق ہے، اور خاص کر کے جو ہمارے اصحاب ہیں یعنی حنبلی، وہ اس کی فضیلت کے قائل ہیں، اور وعلیہ یدل نص احمد، اور امام احمد نے تو نص کی ہے اس کے اوپر، وہ نص کی ہے امام احمد نے کہ وہ کہتے ہیں ہاں اس کی فضیلت جو ہے
وہ ثابت ہے، اور اس کے اوپر تصدیق کی گئی اس بات کی کہ اس کے بارے میں آثار آئے ہیں، اور اس کی جو فضیلت میں روایات آئے ہیں، بعض سنن میں ہیں اور بعض مسانید میں آئے ہیں، اسی طرح دوسری چیزیں بھی اس کے بارے میں آئی ہیں، لہٰذا اس رات کو عبادت کرنا جائز ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں استحباب صلاۃ بنا علیہ اس رات کو جو ہے یہ مستحب ہے کہ کوئی نماز پڑھے، لیکن اس کو دوسری طرح سے ضروری نہیں جاننا چاہیے، لیکن انہوں نے اس کی فضیلت کا جو ہے وہ اقرار کیا، اس کی روایات کو صحیح کہا، اور امام احمد بن حنبل نے اس کو درست کہا۔ اب امام احمد بن حنبل بھی اس کو صحیح کہیں، وہ خود بھی اس کو صحیح کہیں، اصحاب بھی صحیح کہیں، اور سلف بھی اس کو صحیح کہیں، وہ خود اس کو احسن بھی کہیں، اور امام ابن حبان جن کا ذکر خود انہوں نے عبد المنعم نے کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کی جو فضیلت ہے اس میں امام ابن حبان نے صحیح حدیث لائے ہیں اور ان کو اپنی صحیح میں وارد کیا ہے۔ تو جب یہ ساری باتیں ہیں تو اس میں کون سی غلط بات ہو گئی، کتنا جرم ہو گیا، کیا وہ غلط بات ہو گئی کہ لوگ اکٹھے ہوں اور رات کو اکٹھے ہو کر وہ اللہ کے حضور نماز ادا کریں اور اس کے اللہ تعالیٰ کے حضور استغفار کریں، اور وہ نماز کا جو طریقہ ہے پڑھنے کا آپ اس کو بدعہ حسنہ کہہ لیں، اور اس کا ذکر جو ہے وہ تمام اہل علم نے کیا ہے کہ ہمیشہ سے لوگ اس کو وہ اسی طرح پڑھتے رہے ہیں اور اس کو پڑھتے آ رہے ہیں اور امت پڑھ رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دے گا، آج بھی پوری دنیا میں لوگ اس کو پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کا کوئی بالکل ہی ثبوت نہیں ہے، اور کسی نے ہمارے گاؤں سے شروع کر لی ہے، اور چھوٹی سی بات چھوٹی سی مسجد سے کسی نے شروع کر لی ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ اسی کے اوپر میں زور دے رہا ہوں کہ یہ وہ بدعہ نہیں ہے جس بدعہ کے بارے میں احادیث میں مذمت کی گئی ہے، بدعت کی، جس کو کہا گیا کہ ان کو حوض کوثر کا پانی نہیں ملے گا، وہ اسلام کی دیواروں کو گرا رہے ہیں، وہ لوگ ہیں جو ایسے کام کرتے ہیں جو کتاب و سنت کے خلاف ہوں، وہ نبوت کا کوئی نیا نبوت کا دعویٰ کر لے، کعبے کی بجائے اور کعبہ بنا لے، نعوذ باللہ من ذالک، عورتوں کی امامت کو جائز قرار دے دے، یا اس قسم کی باتیں اور ہیں۔ جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، وما علیہ الا